قربانی کے ایام کیا ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے. جی ہاں، اس پر بھی ایک لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. قربانی کے دن 3 ہیں بابا، 4 نہیں ہیں. کنفیوژن کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تو چوتھی بقرعید کی اثر تک جاتا ہے نا، چوتھے دن تک. تو کہتے ہیں جب تک تکبیرات تشریق چلتی رہتے ہیں قربانی بندہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تکبیرات تشریق ہم شروع بقرعید سے 1 دن پہلے کرتے ہیں، تو پھر 1 دن پہلے ذبح بھی کر لیں. تو لہٰذا یوں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قربانی کے دن 3 ہیں. قرآن کریم نے قربانی کے دنوں کے بارے میں باقاعدہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. سورۃ حج آیت نمبر 28 فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلومات دنوں کے اندر آپ قربانی کریں گے. اب معلومات والے دن کون سے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس کی تشریح کی ہے. تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں النہر یوم النہر و یومان بعدہ، فرمایا عید الاضحیٰ کا پہلا دن اور 2 دن اس کے بعد، تو 3 دن. یہاں پر ایک مسئلہ ضروری سمجھیں، دن اور رات دونوں میں قربانی جائز ہے یا صرف دن میں جائز ہے؟ یاد رکھیں ہمارے پرانے بزرگوں نے جو رات کو قربانی منع لکھی ہے اس زمانے کے حساب سے ٹھیک ہے. کیوں؟ اس زمانے میں لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو پھر رات کو قربانی منع تھی کہ کوئی نہیں پتہ بکرا کیسے کٹ رہا ہے. اب لائٹنگ کا انتظام آ گیا ہے. آج کا دور وہ نہیں ہے. اب تو LED لائٹس ہیں، آپ اس میں بال بھی گن سکتے ہیں، رگ تو دور رہی. اگر اس طرح لائٹ کا فلی انتظام ہے تو آپ دن میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. لیکن جو منع تھی وہ اسی لیے تھی کہ رات کو معاملات صحیح نظر نہیں آ رہے، تو اب دن رات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تیسری بقرہ عید کے اذان مغرب سے پہلے پہلے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ ذبح کرنا چاہے کر لیں، لیکن ان میں افضل دن پہلا ہے. حدیث پاک کے مطابق وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ، پہلی بقرہ عید کا دن سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، دوسرے دن تیسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں ایک بات بڑے غور سے سنیے، بڑے دھیان سے سنیے. وہ کیا ہے؟ باہر ممالک کے جو ہمارے بھائی ہیں، اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان میں ہمیں کہہ دیتے ہیں بھائی ہماری طرف سے آپ قربانی کریں. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کس طرح کریں گے ہم لوگ؟ یاد رکھیں اس کے لیے شرط ہے، اسلامی شرط یہ ہے کہ قربانی اور صاحب قربانی، یعنی قربانی اور قربانی کرنے والا، جانور اور جانور کا مالک، دونوں بقرہ عید کے دنوں میں ہوں. یہ نہ ہو اس کے ہاں تو عید نہیں ہے، ہمارے ہاں عید کا تیسرا دن چل رہا ہے اور ہم اس کا بکرا کاٹ رہے ہیں. جی نہیں، قربانی نہیں ہوگی. اگر اس نے پاکستان میں بھیجا ہے کہ آپ یہاں بکرا میری طرف سے ذبح کر دیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس دن کریں جس دن وہاں بھی عید یہاں بھی. میں مثال دے رہا ہوں، ہمارا پہلا دن ہوگا تو ان کا دوسرا ہوگا نا، تو دونوں جگہ عید ہے، آپ پہلے دن بھی کر لیں. ہمارا دوسرا دن ہوگا تو ان کا تیسرا ہوگا، عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں دوسرے دن میں ان کا، تیسرے دن میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ دن رات کا فرق آ گیا. تو قربانی اور قربانی والا یہ دونوں عید کے دن میں ہونے چاہیے، تب جا کر آپ کی قربانی کے معاملات ٹھیک ہوں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.